محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک شرابی شوہر کا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا اور پھر اللہ پاک نے اس کو ایسی کون سی سزا دی۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک علاقے میں ایک بہت بڑے عالم رہا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اسے بہت زیادہ عزت سے نوازا ہوا تھا۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ پورے علاقے میں وہ اپنے علم کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ان کا گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ ان کی اولاد بھی بہت زیادہ نیک تھی۔ اللہ پاک نے ان کو 4 بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا ہوا تھا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بہت نیک بھی تھی۔ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ اس کی خوبصورتی کی انتہا یہ تھی کہ اگر کوئی اس کو دیکھتا تو اس کی نظر اس سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ وہ ایک پردہ دار لڑکی تھی، کبھی بھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کے والد صاحب آخر ایک عالم تھے۔ انہوں نے بیٹوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ایک اعلیٰ مدرسے میں تعلیم حاصل کروا رہے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اپنے مدرسے میں جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی سواری سے اتری، ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا اور وہ اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں نے کبھی اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جب بھی مدرسے جاتی، وہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے جاتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس علاقے کے عالم کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے کسی دوست کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ مجھے یہ لڑکی بہت پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے دوست نے کہا کہ تم پاگل ہو چکے ہو، یہ ہمارے علاقے کے عالم کی بیٹی ہے، یہ ایک اللہ کی نیک بندی ہے، یہ پاکیزہ، باحیا اور با پردہ لڑکی ہے، تم اس کو کیسے اس نظر سے دیکھ سکتے ہو؟ آخر یہ ہمارے علاقے کے عالم کی بیٹی ہے، ہم سب اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو یہ بات بہت بری لگے گی۔ وہ لڑکا فوراً سے بولا کہ کیوں برا لگے گا؟ آخر میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس سے شادی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے دوست نے کہا کہ وہ ایک عالم ہے اور کیا وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کریں گے؟ اور اس کے دوست نے کہا کہ اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی ان کے جیسا بننا پڑے گا۔ پھر ایک دن وہ لڑکا اس لڑکی کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ سچ میں وہ ایک عالم کی ہی لڑکی ہے اور وہ بھی ایک عالمہ ہی بن رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے بہت بھیانک چال چلی اور خود کو نیک ظاہر کرنے کے لیے اس نے اپنا حلیہ بدلا اور لوگ بھی اس کو نیک سمجھنے لگے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ اس علاقے میں ایک بہت ہی نیک نوجوان آیا ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اور پھر کچھ دنوں میں وہ اس مسجد میں بھی آ گیا جس میں وہ عالم نماز پڑھاتا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ دکھاوے کے لیے سب سے پہلی صف میں نماز پڑھتا۔ جیسے ہی اذان کی آواز آتی، وہ مسجد میں پہنچ جاتا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا، اور پھر جب وہ عالم امامت کرواتے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ جیسے ہی لوگ نماز سے فارغ ہوتے تو وہ قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتا۔ وہ عالم جب بھی اس لڑکے کو دیکھتے تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے کہ یہ نوجوان ہر وقت کس طرح اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ وہ عالم جب بھی اس لڑکے کو اس طرح عبادت میں مشغول دیکھتے تو سوچتے کہ کتنے قسمت والے ہیں اس کے ماں باپ جن کا یہ بیٹا ہے اور جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک دن جب عالم مسجد میں داخل ہوئے تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی تھی اور عالم یہ مٹھائی اس لڑکے کے لیے لے کر آئے تھے۔ پھر عالم نے کہا کہ منہ میٹھا کرو، میری بیٹی عالمہ بن چکی ہے۔ وہ مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور اب وہ عالمہ بن چکی ہے، اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ میرے دل کی خواہش تھی کہ میری بیٹی عالمہ بنے اور اب اللہ نے میری یہ خواہش پوری کر دی، اسی لیے میں یہ مٹھائی تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ حافظ صاحب، میں یہ مٹھائی نہیں کھا سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر عالم صاحب اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، تمہاری عمر کے نوجوان اگر نماز پڑھ لیں تو بڑی بات ہے اور تم تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہو، آخر تمہارے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میرے باپ ایک بہت نیک انسان تھے، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، بچپن سے ہی ان کو دیکھتا، بس یہ شوق مجھ میں پیدا ہو گیا اور میرے دل میں بھی شوق عبادت پیدا ہو گیا، ورنہ میری کیا اوقات کہ
اللہ کے حضور سجدہ بھی کروں، اور میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس مسجد میں میری ملاقات آپ سے کروائی، اور اگر آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھوں گا۔ اب وہ لڑکا ان کی شاگردی میں رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس لڑکے نے عالم صاحب کا دل جیت لیا، اور پھر ایک دن عالم صاحب اس لڑکے سے کہنے لگے کہ میری خواہش ہے تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ لڑکا بھی تو یہی چاہتا تھا، وہ صرف دکھلاوے کے لیے یہ عبادت کر رہا تھا، اور اس کے دل کی تو مراد پوری ہو گئی۔ عالم صاحب نے وہاں کے معزز لوگوں کو جمع کیا۔ اس نوجوان کے والد تو موجود نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے والد کی جگہ لیتا ہوں اور اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کرواتا ہوں۔ وہاں کے سب معزز لوگ اس بات سے رضامند ہوئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، کیونکہ یہ لڑکا سچ میں بہت ہی نیک ہے اور اللہ کا عبادت گزار ہے۔ جب عالم صاحب نے اپنی بیٹی سے اس بارے میں بات کی تو وہ ایک بہت ہی نیک اور فرمانبردار بیٹی تھی، اور وہ خاموشی سے اپنی رضامندی کا اظہار کر گئی، اور پھر کچھ ہی دن بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد تو وہ لڑکا یوں ہی نماز پڑھتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، اور اس کا رویہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بدل چکا تھا، یہاں تک کہ وہ شراب کے نشے میں گھر آتا اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا۔ نمازیں پڑھنا تو دور کی بات، وہ مسجد جانا بھی بھول چکا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نشے کی حالت میں گھر آیا اور بیوی کو خوب مارنے لگا۔ پھر ایک دن بیوی نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے نمازیں پڑھنا کیوں چھوڑ دی؟ آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں شراب پینا حرام ہے۔ شادی سے پہلے تو آپ ایسے کام بالکل نہیں کرتے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، مگر اب آپ نے کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ آپ کی اتنی اچھی عادتوں کی وجہ سے میرے باپ نے میری شادی آپ کے ساتھ کی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں یہ نمازیں وغیرہ تو صرف تمہیں پانے کے لیے پڑھتا تھا۔ وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ پھر وہ لڑکا بولا، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تمہارا دیوانہ ہو گیا، تمہارے حسن نے مجھے پاگل کر دیا، اور جب مجھے پتا چلا کہ تم ایک عالم کی بیٹی ہو اور ایک عالم اپنی بیٹی کی شادی کسی نیک انسان سے کرے گا، اسی لیے میں نے تمہیں پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں صرف تمہارے باپ کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا اور قرآن پاک پڑھتا تاکہ تمہارا باپ تمہاری شادی مجھ سے کر دے۔ اب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں، تو مجھے نمازیں پڑھنے، قرآن پاک پڑھنے یا روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں تمہارا شوہر ہوں اور جو میں کہوں گا تم وہی کرو گی۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ میرے شوہر نے کس طرح دین کا مذاق اڑایا، میرے باپ کو دکھلاوے کے لیے اللہ سے جھوٹی محبت کی عبادت کرتا رہا۔ اصل میں یہ دھوکہ میرے باپ کو نہیں بلکہ دین اسلام کو دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو دے رہا تھا، اور وہ یہ بھول چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ شخص مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور وہ کسی انسان کا کیسے ہو سکتا ہے، وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو دھوکہ دے۔ اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اور شیطان کی محبت ہو، وہ کسی انسان سے کیا محبت کر سکتا ہے، اور ایسا شخص شیطانی راستے پر چل کر شیطان کا ہوتا ہے۔ اور اس کے شوہر نے اسے مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے شراب کے نشے میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی بیوی رونے لگی اور روتے روتے گھر سے باہر نکل گئی، سیدھا اپنے باپ کے گھر آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ ابا جان، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر اس کا باپ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پھر اس کی بیٹی بولی کہ میں ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جس نے اللہ کے نام پر ہم سب کو دھوکہ دیا، آپ کو دھوکہ دیا، دکھلاوے کی نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور قرآن پاک پڑھے۔ وہ ایک منافق انسان ہے اور ایسے انسان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، آپ میرا رشتہ اس کے ساتھ ختم کر دیجئے۔ وہ عالم دین اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ ایک اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے پاس یہ فیصلہ لے کر جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کا کیا حل نکالتے ہیں۔ اور جب وہ یہ فیصلہ لے کر اس اللہ والے کے پاس گیا اور اللہ والے کو پتا چلا کہ ایک عالم دین کی بیٹی شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے اور پھر اسے اس لڑکے کے
کردار کے بارے میں پتہ چلا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی کسی بھی طرح اس لڑکے کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بے دین لڑکا تھا، اس نے اسلام کا مذاق اڑایا تھا اور یہ سب اس نے صرف دکھلاوے کے لیے کیا، دھوکہ دینے کے لیے کیا، اس عالم کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کیا۔ اور پھر اللہ والے نے اس دونوں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ سنا دیا، اور جب اس لڑکے کو اس بات کا پتہ چلا تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتا، اس کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا، لیکن وہ تو اپنے آپ کو برائیوں کی طرف دھکیلتا گیا۔ اب شیطان اس کو بہکانے لگا کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنی بیوی کو حاصل کر لوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانی راستے پر چلتا ہے تو پھر شیطان اس کو ایسے ایسے راستے دکھاتا ہے جس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جب اس لڑکے کو پتا چلا کہ اس کے علاقے میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے جو ہر ناممکن کام کو آسانی سے کر دیتا ہے، وہ لڑکا مدد لینے کے لیے اس جادوگر کے پاس گیا۔ وہ جادوگر کہنے لگا کہ جس کے لیے تم میرے پاس آئے ہو وہ ایک عالم دین کی بیٹی ہے، وہ خود بھی عالمہ ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں، ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہیں، مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے۔ وہ جادوگر کہنے لگا کہ مجھے اس کام کو کرنے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ پیسوں کی فکر مت کرو، میں تمہیں پیسے ضرور دوں گا، مگر میرا کام ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اور پھر کچھ دنوں بعد اس جادوگر نے لڑکے کو پیغام بھیجوایا کہ فوراً آ کر میری بات سنو، اور پھر لڑکا فوراً سے جادوگر کے پاس گیا۔ اس جادوگر نے اس لڑکے سے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب سے میں نے تمہارا کام کرنا شروع کیا ہے تب سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں نے بہت سارے عمل کیے ہیں، بڑے بڑے جادو کیے، مگر آج تک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے پیسے واپس لے لو، تمہارا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکا غصے میں کہنے لگا کہ ایک عام سی لڑکی کو تم قابو نہیں کر سکے، یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے، آخر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم تو ہر ناممکن کام کو کر سکتے ہو۔ اس جادوگر نے کہا کہ تم مجھے مار دو، مگر میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا، اپنے پیسے لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ پیسے لے کے واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک اللہ والے کا شاگرد ملا۔ اس اللہ والے کے شاگرد نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں کدھر بھی نہیں جا رہا۔ پھر اس اللہ والے کے شاگرد نے کہا تم اس جادوگر کے پاس کیا لینے آئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس اللہ والے کے شاگرد نے اس لڑکے اور جادوگر کو پکڑا اور اللہ والے کے پاس لے کر چلا گیا۔ پھر اس جادوگر نے ساری کہانی اس اللہ والے کو سنا دی کہ میں شیطانوں کے ذریعے لوگوں کے کام کرتا ہوں، ان سے پیسے لیتا ہوں اور شیطانوں سے مدد لیتا ہوں، انہی کو پکارتا ہوں اور میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہوں، مگر جب سے میں اس عالم دین کی بیٹی پر عمل کر رہا ہوں کہ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آ جائے، جیسا اس کا شوہر کہے وہ ویسا ہی کرے۔ اس لڑکے نے مجھے کہا تھا کہ میری بیوی کو قابو کرنا ہے اور اب یہ دوبارہ اپنی بیوی کو کسی بھی قیمت پر واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنا شیطانی عمل شروع کیا، پھر مجھے خبر ملی کہ اس عالم دین کے گھر میرا کوئی بھی شیطانی موکل نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد میں نے بہت سارے اپنے شیطانی موکلوں کو اکٹھا کیا اور اس عالم دین کے گھر بھیجا، مگر وہ بھی اس عالم دین کے گھر جانے میں ناکام رہے۔ میری اتنی شیطانی طاقتوں کے باوجود بھی میرے موکل اس عالم دین کی بیٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ جب اللہ والے نے یہ سنا تو وہ مسکرانے لگے، اور پھر اللہ والے نے اس عالم دین کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ آخر آپ کے گھر میں ایسا کون سا عمل ہے جس سے فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہ سن کر وہ عالم دین حیران رہ گئے اور پریشان ہوئے کہ آخر کیا بات ہے۔ پھر اللہ والے نے سارا واقعہ اس عالم دین کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان اور جنات اپنا اثر نہیں کرتے، اور یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے شیطانی عمل ہمارے گھر تک نہیں پہنچ سکا اور یہ جادوگر اپنے عمل میں ناکام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ والے کہنے لگے کہ سب سے بڑی طاقت تو اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بڑی طاقت والا نہیں ہے۔ اور جادوگر سے کہنے لگا کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم ایک اللہ والی عورت کو اپنے قابو میں کر لو گے؟ اور پھر اس لڑکے سے بولا کہ تم تو مسلمان تھے، تم نے بھی اس لڑکی کو پانے
کے لیے ہر برا کام کیا۔ اب تم مسلمان نہیں رہے کیونکہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے کیوں علیحدہ ہونا چاہتی ہے، کیونکہ اسے دکھ اس بات کا نہیں کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے، اسے دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے اپنے رب کو دھوکہ دیا ہے، تم نے دکھاوے کی نمازیں روزے کی ہے، تم نے اسلام کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جو انسان اپنے رب کا نہیں ہو سکتا وہ کسی اور انسان کا کیا ہوگا؟ اس اللہ والے کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ جادوگر اور وہ لڑکا پھر ان شیطانی کاموں میں ملوث ہو گئے، اور پھر اس جادوگر کے موکل نے اس جادوگر اور اس لڑکے کو آدھا انسان اور آدھا کتا بنا دیا، اور پھر شیطانوں نے اپنی شیطانی طاقتوں سے اس جادوگر اور اس لڑکے کو مار دیا۔ شیطانوں کے ذریعے مدد مانگنے والے لوگ شیطانوں کے ہاتھوں ہی مر گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دکھلاوے کی نیکیوں سے بچائے، آمین۔